آج ہم یہ سیکھیں گے کہ مضمون کیسے درست لکھا جا سکتا ہے اور اس میں کیسے مکمل نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ جماعت دہم میں مضمون کے 15 نمبر ہوتے ہیں اور ہم عموماً جو غلطیاں مضمون میں کرتے ہیں ان غلطیوں سے بچ کر اگر مضمون طریقے کے مطابق لکھا جائے تو پورے نمبر ملتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مضمون میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 نفس مضمون، نمبر 3 اختتام۔ تمہید کے بھی 2 نمبر ہوتے ہیں اور اختتام کے بھی 2 نمبر ہوتے ہیں، جبکہ نفس مضمون کے 11 نمبر ہوتے ہیں۔ جس نے تمہید، اختتام اور نفس مضمون کو پیش نظر رکھا، یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے مضمون کی بنیاد پکڑ لی ہے، اساس پکڑ لی ہے۔ چونکہ تمہید یہ سب سے پہلی سامنے آنے والی چیز ہوتی ہے مضمون میں، کوئی بھی مضمون ہے اس میں جیسا شروع میں تاثر پڑے گا دیکھنے والے کو، چیک کرنے والے کو، وہ ویسا ہی اگلے حصے سے بھی متاثر ہوتا چلا جائیں گے۔ انگریزی کا مقولہ ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ تو پہلا تاثر اچھا پڑنا چاہیے، سب سے پہلے تمہید ہوتی ہے۔ تمہید کیسی ہونی چاہیے؟ کوئی بھی مضمون ہے اس میں تمہید کا انداز ایسا رکھا جائے کہ وہ متاثر کن ہو، اور اس میں جو آغاز کیا جا رہا ہے مضمون کے تعارف سے چاہے آغاز کیا جائے، چاہے اس میں جو مضمون کا عنوان ہے اس کے پیش نظر کوئی دلیل وغیرہ ذکر کر کے مضمون کا آغاز کیا جائے، یا جیسے بھی مضمون کا آغاز کیا جائے لیکن وہ مدلل ہو اور پر اثر ہو۔ دوسرے نمبر پر نفس مضمون کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ نفس مضمون کیا ہے کہ ہم جس عنوان پر مضمون لکھ رہے ہیں اس عنوان کے مطابق ہم اس مضمون میں کتنا مواد فراہم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نفس مضمون میں جتنا مضبوط مواد ہوگا اتنا ہی وہ اچھا مضمون سمجھا جائے گا، تصور کیا جائے گا۔ پھر نفس مضمون لکھتے وقت اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ جو میں مضمون لکھ رہا ہوں وہ پیراگراف نثر پاروں کی صورت میں ہو، وہ مختصر جملوں پر مشتمل، ایک نثر پارہ پھر دوسرا نثر پارہ، یوں 8 سے 10 جملوں پر ایک نثر پارہ ہو، ٹھیک ہے، اور 8 سے 10 نثر پاروں پر مشتمل مکمل ایک مضمون ہونا چاہیے، اور بلا ضرورت اس میں کوئی بھی شہ سرخی نہ ہو، مضمون میں ہیڈنگ نہ ہو۔ ہاں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو، جیسے ہم لکھتے ہیں شہری اور دیہاتی زندگی کا تعارف اور ان کا فرق بیان کریں، تو اب شہری زندگی کی شاہ سرخی ہیڈنگ علیحدہ دی جائے گی، دیہاتی زندگی کی شاہ سرخی علیحدہ دی جائے گی، پھر فرق، امتیاز، اس کی شاہ سرخی علیحدہ دی جائے گی تاکہ امتیاز ہو جائے کہ یہ دیہاتی زندگی کے متعلق ہے، یہ شہری زندگی کے متعلق ہے، اور یہاں سے آ کر ان میں فرق کیا جا رہا ہے۔ تو یوں بلا ضرورت ایڈنگ نہ بنائیں، جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو اور ہونی بھی چاہیے وہاں ضرور ایڈنگ دیں، شاہ سرخی دیں۔ دوسرے نمبر پر مضمون جو لکھا جا رہا ہے وہ باربط ہونا چاہیے، بے ربط نہیں۔ شہری زندگی کے متعلق لکھتے لکھتے جناب کسی دیہات کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں، اہمیت بیان کرنا شروع کر دیں، علامہ اقبال کی شخصیت کے متعلق لکھتے ہوئے سیرت النبی کا متعلق پیراگراف بیچ میں شامل کرنا شروع کر دیں تو یہ مضمون کے حسن کو خراب کر دیتا ہے۔ ربط جملہ ہونا چاہیے، تعلق بائی تعلق جملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مضمون میں اگر کوئی بات کرتے ہیں قرآن کی، حدیث کی یا کسی بھی تاریخی حوالے سے تو اس کا حوالہ ساتھ لکھا جائے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت ہے تو ساتھ لکھا جائے القرآن، یا سورت کا نام یا پارے کا نام یا آیت نمبر اس کا۔ اسی طرح حدیث کے حوالے سے بھی کوئی حدیث لکھتے ہیں تو بخاری کی حدیث نمبر اتنے ہے یا مسلم شریف کی حدیث نمبر اتنی، تو کوئی بھی بات ہو اس کا حوالہ بیچ میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی شعر لکھیں تو شعر کو خوبصورتی سے مزین کرنا چاہیے، ایک یعنی لکھتے ہوئے اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے کہ شعر کے دونوں مصرے برابر ہوں، یہ نہیں پہلا مصرع تو بہت طویل کر کے لکھا اور دوسرا مصرع مختصر کر کے لکھ دیا، یہ شعر خوبصورت نہیں لگتا۔ شعر کو شعر کے انداز میں لکھنا ہے اور علامت شعر ساتھ لگانی ہے تاکہ معلوم پڑے کہ یہ شعر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مصرع لکھتے ہیں تو مصرے کی علامت لگائیں، کوئی قول مقولہ لکھتے ہیں تو مقولے کی علامت ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اشعار لوکل نہیں ہونے چاہیے، یعنی بے ڈھنگے اشعار، بے وزن اشعار نہیں ہونے چاہیے، بلکہ شعر ہمیشہ وہ شامل کریں جس شعر کی موزونیت قابل تسلیم ہو۔ اسی طرح اشعار کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ مضمون لکھتے ہوئے جو آداب تحریر ہیں
ان میں کمی پیشی نہ ہو، علامتیں جو تحریر کی ہوتی ہیں ان کا بروقت اور موضوع استعمال کیا جائے۔ اور آخری بات کہ مضمون لکھتے ہوئے وقت کی پابندی کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ 40 سے 45 منٹ کے اندر یہ 15 نمبر کا مضمون ہم نے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر وقت لیں گے تو پھر باقی چیزیں حل نہیں ہو سکیں گی۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ باقی سوالات پہلے کر لیں اور مضمون کو آخر میں رکھیں، اور کم سے کم 40 سے 45 منٹ آپ نے مضمون کے لیے بچا رکھے ہوں۔ ان 40 سے 45 منٹوں میں مضمون کو مکمل کریں اور خوبصورت کر کے لکھیں۔ جتنی لکھائی اچھی ہوگی اتنا دیکھنے والے کو متاثر کرے گی اور اتنی ہی کامیابی کی توقع زیادہ کی جاتی ہے۔ تو ان آداب کو ملحوظ رکھ کر مضمون کو لکھا جائے۔ مضمون کے حوالے سے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو مضمون لکھنا ہے اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہونا چاہیے۔ پھر اس خاکے کے مطابق جب آپ مضمون لکھنا شروع کریں گے تو امید ہے آپ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔